مجھے اسکول نہیں جانا، یہ بہانہ بچے ہر روز کرتے ہیں، لیکن ماں باپ ان کی ایک نہیں سنتے اور انہیں اسکول بھیج دیتے ہیں۔ لیکن معاملہ اگر زندگی اور موت کا ہو تو ماں باپ اپنی اولاد کی خاطر کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے ایک رشتہ دار کے بچے کے ساتھ پیش آیا۔ اس کا نام پری تھا۔ پری 7ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ اس کا اسکول گھر سے کچھ ہی کلومیٹر کی دوری پر واقع تھا۔ گورنمنٹ اسکول تھا، اس لیے اس کی عمارت کافی خستہ حال تھی۔ پری اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے سب اسے بہت پیار اور لاڈ سے پیش آتے تھے۔ امی کی تو جیسے جان تھی اس میں، تھوڑی سی تکلیف پر سارا گھر پریشان ہو جاتا۔ زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، اچانک ایک خوفناک واقعے نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ معمول کی طرح پری اسکول جانے کے لیے تیار تھی۔ اس کے ابو نے اس کو اسکول چھوڑا اور خود دفتر چلے گئے۔ پری اپنی کلاس کی طرف بڑھی۔ راستے میں ایک طویل راہداری تھی جس سے گزرتے ہوئے پری اکثر خوف محسوس کرتی تھی۔ اس اسکول کے بارے میں بہت سی خوفناک کہانیاں مشہور تھیں، لیکن سب لوگ ان کو جھوٹ سمجھ کر ٹال دیتے تھے۔ خیر پری اپنی کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی، اچانک کسی نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ اس کے قدم رک گئے اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پری نے اسے اپنا وہم سمجھا اور کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ اگلے دن پھر ایسے ہی ہوا، جیسے کوئی سایہ اس کے پیچھے آ رہا ہو۔ پری بہت خوفزدہ ہوئی۔ اچانک کسی نے اسے زور سے دھکا دیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ پہلے جیسی پری نہ رہی۔ کبھی ہنسنا شروع کرتی تو ہنستے ہی رہتی اور جب رونے لگتی تو روتی ہی رہتی۔ گھر والے بہت پریشان تھے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا، بس اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ بہت علاج کروایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ دن بدن صحت کمزور ہو رہی تھی، رات کو چیختی چلاتی۔ ایک رات اس کی امی کمرے میں آئی تو پری کمرے میں موجود نہیں تھی۔ پورے گھر میں ڈھونڈ لیا لیکن پری کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی امی کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ اس کے ابو اس کو ڈھونڈتے ہوئے قبرستان جا پہنچے تو یہ دیکھ کر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ پری قبرستان میں بیٹھی تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے، آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے ابو نے اس سے پوچھا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو وہ بولی میں تمہاری بیٹی پری کی قبر بنا رہا ہوں۔ یہ سن کر پری کے ابو خوفزدہ ہو گئے کیونکہ یہ پری کی آواز نہیں تھی۔ انہوں نے جلدی سے آیتیں پڑھنا شروع کر دی۔ پری بے ہوش ہو گئی تو وہ اسے اٹھا کر گھر لے آئے۔ پری کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ پھر کسی نے انہیں ایک عامل بابا کا بتایا۔ پری کے ابو عامل بابا کو گھر لے آئے۔ عامل بابا نے بتایا کہ پری کے اوپر ایک جن نے قبضہ کر رکھا ہے جو بہت طاقتور ہے۔ عامل بابا نے بہت پڑھائی کی۔ پری بیڈ سے اچھل اچھل کر نیچے گرتی، چیختی چلاتی، بھیانک آوازیں نکالتی۔ عامل بابا نے جن سے پوچھا کہ کیوں اس بچی کے پیچھے پڑا ہے تو وہ بولا یہ بچی روزانہ اسکول کی راہداری سے گزرتی تھی، یہ مجھے بہت اچھی لگی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ عامل بابا غصے سے بولے یہ نہیں ہو سکتا، چھوڑ دے اس بچی کا پیچھا ورنہ تجھے جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اس نے پری کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ پری بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر بہت سے زخم تھے۔ اس کے گھر والوں نے اسے اس عذاب زدہ اسکول سے ہٹا دیا۔ اب پری ایک نارمل زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس کے گھر والوں کو وہ سب کچھ اب بھی یاد ہے۔ عامل بابا کے دیے ہوئے تعویذ سے پری اس جن سے محفوظ ہے۔